مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ آپ کا تعلق مسافروں کے ساتھ ہے۔ یار آپ سے کوئی بندہ رستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو صحیح لائن پر ڈال دیتے ہو یا چھوڑ کر آ جاتے ہو، یا کوئی بندہ راستے میں پریشان ہے، اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، یا اور کوئی ایسی بات ہے، یار آپ اس مشکل وقت میں، کیونکہ مسافر کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنہ تے پارے ہو۔ مسافر کے لیے ایک ککھ کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مسافر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ایسی پریشانی کے عالم میں جو اس کی مدد کر دے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جی اظہر صاحب، ایک اللہ کا نیک بندہ، اس پر جب کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ دیکھتا یہ پریشانی کس لیول کی ہے۔ اگر تو وہ سمجھتا چھوٹی موٹی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں اس کو ٹیگل کر لوں گا، مقابلہ کر لوں گا، لیکن جب وہ دیکھتا مجھ سے بھاری ہے، میرے بس سے باہر ہے، تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، ان سے دعا کرواتا۔ کہتے ہیں دعا بزرگاں تے رحم اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہرحال ان کی بارگاہ میں جاتا، وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما دیتا، لیکن پیر صاحب تک پہنچنا بڑا دشوار تھا۔ یوں سمجھے 2-3 دن جانے میں، 2-3 دن آنے میں، اور راستہ بھی بڑا پرخطر ہوتا۔ ایک دن پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ اے میرے مرید، آج تمہیں میں ایک ایسا نسخہ نہ بتلاؤں تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تیرے گھر بیٹھے ہی کام ہو جایا کرے۔ یہ نسخہ صرف اس کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی ہے، اس لیے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب ایسی بات ہو جائے تو میرے تو وارے نیارے ہو جائے، مجھے آنا نہ پڑے، میرے گھر بیٹھے مسئلے حل ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹا آج کے بعد کسی سے دعا کروانے کی بجائے دعائیں لیا کرو۔ دعا کروانے میں اور دعا لینے میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ دعا کے لیے تو میں کہتا حضرت جی میرے لیے دعا کرنا، ابا جی دعا کرنا، امی جی دعا کرنا، اور دعا لینا کیا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت ہی اتنی کروں، مخلوق کی خدمت ہی اتنی کروں، ارے اپنے جتنے بھی ماتحت ہیں ان کے ساتھ میں پیار ہی اتنا کروں، ان کے ساتھ محبت اتنی کروں، ان کے مشکل وقت میں کام آؤں، ارے ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ تو جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، یقین جانو میں بھی ریلوے سے ریٹائرڈ ہوں، میں ایز اے اسسٹنٹ ورکس مینیجر ریلوے سے ریٹائر ہوا ہوں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے بی ایس سی کی، اس کے بعد میں نے ایم اے اسلامیت کیا، تو الحمدللہ ایز اے گزیٹڈ آفیسر میں ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ میں نے یار نا اپنی زندگی میں دیکھا ہے، یقین جانو جو بندوں سے دعائیں لینے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے والے ہیں، ٹیز کرنے والے، ناجائز ستانے والے، یقین جانو دنیا میں بھی میں دیکھا ہے ذلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کیا حال ہے۔ لہذا میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے کی بھلائی چاہتا ہے
میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یار اور باتیں تو اور رہ گئی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی عبادت کی، بڑے متقی پرہیزگار۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا امام صاحب قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ بھی تھا؟ کہنے لگے یار میری کتابیں میرے کام نہ آئیں، نمازیں کام نہ آئیں، روزے کام نہ آئے، لیکن کہنے لگا ایک دن میں کتاب لکھنے بیٹھا تو دوات کے اندر میں نے قلم کو ڈالا، ڈوبا لگا کے جب باہر نکالی تو قلم کے نکے کے اوپر سیاہی کا قطرہ لگ جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ پیاسی مکھی آئی، اس نے وہ سیاہی پینا شروع کر دی۔ میں نے سوچا اگر میں قلم کو حرکت دوں گا یہ اٹھ جائے گی اور پیاسی رہ جائے گی، میں نے قلم کو پکڑے رکھا، اس نے جب رج کے پانی پی لیا، پیاس بجھا لی، اڑ گئی۔ کہنے لگے اسی مکھی کے صدقے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ ارے ایک مکھی کو پیاس بجھانے والا بخشا جا رہا ہے، جو انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کو پانی پیش کرتا ہے، کوئی اور چیز پیش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا۔